العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے توبہ سے کامیابی کا اظہار۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شیطان کو ملعون کیا گیا تو اس نے محشر تک زندہ رہنے کی مہلت کا سوال کیا تو اس کو مہلت دی گئی۔ بس شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم میں اس وقت تک تیرے بندے کے سینے سے نہیں نکلوں گا جب تک اس کی روح پر نہ کر جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک میرا بندہ زندہ رہے گا میں اسے توبہ کو محبوب نہیں کروں گا۔ بندوں پر اللہ کی رحمت اور شفقت تو دیکھیے کہ گناہ کے بعد بھی وہ اپنے بندوں کو مومن کے نام سے خطاب فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ اور توبہ کرنے کے بعد بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تحقیق اللہ عز و جل کی توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کیجیے اور پھر کبھی گناہ نہ کیجیے۔ اس نے عرض کیا یا حضرت میں نے توبہ کی پھر گناہ کیا۔ فرمایا پھر توبہ کیجیے اور پھر گناہ نہ کرنا۔ اس نے عرض کیا یا حضرت کب تک؟ آپ نے فرمایا تب تک جب ابلیس تھک جائے۔ جہالت کے سبب گناہ کرنا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آیت کریمہ میں جو لوگ نادان ہونے کے سبب گناہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جہالت سے مراد ارادتاً گناہ کرنا ہے اور آیت کا دوسرا حصہ پھر وہ قریبی وقت میں توبہ کرتے ہیں میں موت سے پہلے کا ہر لمحہ قریب ہی کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کے عرض کرتا ہے کہ الہی میں نے گناہ کیا ہے میری مغفرت فرما دیجیے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا عمل کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کا پروردگار ہوں جو اس کی بخشش بھی فرماتا ہوں اور پکڑتا بھی ہوں۔ بس تحقیق میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی اور یہ سب کرم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ورنہ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان پر حلال حرام کر دیا جاتا تھا یا گنہگار کے دروازے پر یا اس کے بدن پر لکھوا دیا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں نے یہ گناہ کیا ہے اور یہ اس کی توبہ ہے، مگر اس امت پر یہ بات سہل کر دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور وہ شخص جو برا عمل کرتا ہے یا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح و شام بارگاہ الہی میں توبہ کرتا رہے۔ کیا نماز گناہوں کو باطل کر دیتی ہے؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام توبہ نہیں کرتا وہ ظالمین میں سے ہے اور بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت بارگاہ الہی میں توبہ کرے اور 5 نمازیں باقاعدہ طور پر ادا کرے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو گناہ کبیرہ کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی تطہیر کرنے والا بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باغ میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی اور میں نے اسے بھیجا بوسو کنار کیا اس سے مباشرت اور جمع نہ کیا۔ کچھ دیر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اتنے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کیجیے، یعنی دن کے اول و آخر میں نماز ادا کیجیے اور یہ نماز فجر ظہر اور عصر میں
اور رات میں مغرب اور عشاء ادا کیجیے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، یعنی پانچوں نمازوں میں گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، 5 سوا کبیرہ گناہوں کے۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلا کر مذکورہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کے خاص ہے یا دیگر صحابہ کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کے لیے عام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کے لیے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بھی ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم جو ہے صبح و شام 70 بار استغفار کرتے تھے، اور دوسری روایت میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہر وقت توبہ استغفار کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے آیت نمبر 48 سے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ شریک ٹھہرائے اس کا، ویغفر ما دون ذلک، اور بخشتا ہے جو اس کے سوا، لمن یشاء، جس کو چاہے، ومن یشرک، اور جس نے شریک ٹھہرایا، باللہ، اللہ کا، فقد افترا، پس اس نے باندھا، اثما عظیما، بہت بڑا گناہ۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بہت بڑے گناہ کی بات کی۔ تو اب یہ کہ انسان جو ہے کوئی بھی گناہ کرے بڑے سے بڑا، اللہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ ساتھ میں کیا بتایا گیا ہے کہ پس اللہ شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب اگرچہ انبیاء اور آسمانی کتاب کی پیروی کے مدعی تھے مگر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی نیکیاں بھی کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے بھی جو ہے گرجے ہیں، عبادت گاہیں ہیں اور کام کرتے ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں، یا اس کا بیٹا مانتے ہیں یا کسی نہ کسی اور فارم میں شرک کرتے ہیں، تو پھر وہ کوئی بھی نیکیاں کر لیں تو ان کی تمام نیکیاں بیکار جائیں گی، جب تک کہ وہ اس چیز کی گواہی نہیں دیں گے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ خالص توحید پر نہیں آئیں گے، جب تک وہ شرک کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک نہ کرے، باقی دوسرے گناہ دل کھول کر کرتا رہے، استغفر اللہ، بلکہ دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک، جس کو ان لوگوں نے بہت معمولی چیز سمجھ رکھا ہے، تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہود علماء شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا احترام کرتے تھے، بلکہ ان کا سارا وقت ان جزیات کی ناپ تول میں ہی گزرتا تھا اور ان کے فقیہوں سے استنباط اور در استنباط کر کے نکالے تھے، مگر شرک ان کی نگاہ میں ایسا ہلکا فعل تھا کہ نہ تو خود اس سے بچنے کی فکر کرتے، نہ اپنی قوم کو مشرکانہ خیالات اور اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور نہ مشرکین کی دوستی اور حمایت ہی میں انہیں کوئی مذائقہ نظر آتا تھا۔ تو کیا ہے کہ شرک ایسا عمل ہے کہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ باقی گناہ دیکھیے کہ اگر کریں گے جہنم میں جائیں گے، اپنے حصے کی سزا کاٹیں گے، جلائے جائیں گے، پھر ایک سٹیج آئے گی اللہ معاف کر دے گا، اللہ جس کو چاہے اس کو جہنم میں ڈالے بغیر بھی معاف کر دے، اللہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جیسے کہ ہم نے آیت میں پڑھا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے
کہ مشرک جو یعنی اللہ کا منکر ہے ظاہر ہے پھر کیونکہ وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا، تو کبھی بخشا ہی نہیں جائے گا۔ تو اب یہاں یہودیوں کو، علماء کو جو ہے تعلیم کی جا رہی ہے، جو چھوٹے چھوٹے شریعت کے مسئلے کہ یہ کیا ہونا چاہیے، یہ کس طرح سے ہونی چاہیے، جیسے ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت دھیان دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ فرقے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی شرک فارم میں، شرک میں مبتلا ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کی ذات یا اس کی صفات میں، یعنی نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں۔ اس کی صفت کیا ہے؟ السمیع، البصیر، جو بھی اس کی صفات ہیں وہ سب اس کی ہیں، المجیب، یہ تمام اس کی صفات ہیں۔ وہ سننے والا، قبول کرنے والا، دیکھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ غیب میں کسی کو اور کو پکارنا، غیب میں کسی اور سے مدد مانگنا، یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ تو اب کیا فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کی تو بڑی پرواہ کرتے تھے لیکن شرک کی فکر نہیں کرتے تھے، تو یہی جو شرک ہے یہ سب سے بڑی اور بھاری چیز ہے۔ تو اس میں جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہے تو اس سے بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بہت بڑے گناہ کی بات کی، یعنی اللہ کی نظر میں چھوٹا گناہ نہیں، بہت ہی بھاری گناہ ہے۔ آیت نمبر 49، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَضِيلًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یزکون انفسہم، مقدس کہتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ مقدس بناتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، فطیلہ، دھاگے برابر۔ کیا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی ہی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی بھی ملتی ہے تو در حقیقت اس میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو کیا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو خود سے پرہیزگار یا بہت میں تقوی اختیار کرو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ تقوی کی صفت ہی ایسی ہے، جس کو ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پھر بھی گنہگار ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس شخص میں عاجزی ایسی آ جاتی ہے کہ اس میں تقوی ایسا آ جاتا ہے، اللہ کا خوف ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھتا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک پارسا نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ جو تقوی ایسی صفت ہے، پاکیزگی ایسی صفت ہے کہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو اللہ سے ہمیں اس کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں بہت زیادہ پاکیزہ، جیسے کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں نا، تو وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں اور کثرت سے پاک رہنے والوں میں شامل فرما۔ تو جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے توبہ کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، جیسے کہ ہم نے درس میں بھی سنا، اور ہم نے دوسری یہ چیز سنی کہ پاکیزہ رہنے والوں میں، تو پاکیزگی اللہ عطا فرماتا ہے۔ انسان تو بالکل جو ہے اس میں اتنی برائیاں ہیں، جسمانی برائیاں ہیں، روحانی برائیاں ہیں، انسان جو ہے بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 50، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ انظر کیف یفترون، دیکھو کیسا باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وکفی بہ، اور کافی ہے یہی، اثما مبینا، گناہ صریح۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چونکتے، اور ان کے لیے صریحاً گنہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، یعنی اللہ کا کسی کو اللہ کا شریک سمجھنا، یا کسی بھی اس کی صفت میں کسی کو شریک سمجھنا، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہی گناہ ہی کافی ہے ان کے لیے، یعنی ان کو عذاب دینے کے لیے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو کہ معاف بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک آدھ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد تاکہ ہم یاد کر لیں۔ اچھا، دونوں موبائلوں میں میرے پاس ڈفرینٹ دعا ہے، یہ میں دونوں بتا دیتی ہوں۔ ایک تو مجھے ہم نے جتنا یاد پڑھا ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، صبح و شام کے اذکار کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 3 دفعہ یہ پڑھنی ہوتی ہے، اور آسان سی دعا ہے،
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. جو بھی یہ شخص جو ہے دعا صبح و شام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے معاملہ میں سے خوش ہو جائے گا. جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے ساتھ اس کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نبی ہونے پر. دوسری دعا جو میرے سامنے آ رہی ہے وہ نماز کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، وہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو اپنی یاد پر میری مدد فرما اور اپنے شکر پر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت بجا لانے پر. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آسان سی دعائیں ہیں دونوں، اور جسٹ یاد کریں اور نماز میں پڑھیں تو اس سے میں کافی فائدہ حاصل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی درس میں سنا، بیان میں سنا، تفسیر میں سنا، اسے ہم نے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اس کے علاوہ بھی مزید بہت سا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. استغفرک و اتوب الیک. استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.